فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کے سلسلے میں جو عنایت فرمائیں، جو بیان فرمائیں اور جن کو اخذ کرنے کا حکم صادر فرمائیں ان کو اخذ کرو، ان کو قبول کرو، ان پر عمل پیرا ہو، اور جن چیزوں سے روک دیں اور یہ فرمائیں کہ یہ مت کرو، یا یہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ تشبیہ دیں، جیسے شرک کے ساتھ یا کفر کے ساتھ یا جہالت کے ساتھ، جیسے ارشاد فرمائیں کہ ایسا کرنا شرک ہے یا ایسا کرنا کفر ہے یا یہ جہالت کی چیز ہے، یہ جہالت کے رسومات میں سے ایک رسم ہے، تو ان سے رک جاؤ۔ ما نہاکم وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساری چیزوں کا پیغام دے دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ جو بھی چیز جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے یا اس سے اخذ کیے ہوئے مسائل سے نہیں ہیں، وہ سب ضلالت ہیں، وہ سب گمراہی میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے شرک۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگ شرک جلی میں زیادہ تر مبتلا تھے اور شرک خفی میں کم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد، آپ کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد شرک جلی میں لوگ کم مبتلا ہیں، لیکن شرک خفی میں زیادہ تر ابتلا ہے اور زیادہ مبتلا ہیں۔ مثلا چاند گہن ہے جس کو عربی میں خسوف کہتے ہیں، اور کبھی کبھی کسوف کے لفظ کا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تبادلے کے طور پر۔ زیادہ تر استعمال خسوف کا ہے کہ چاند گہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقع ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے خطاب فرمایا اور آپ مخاطب ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چاند ہو یا سورج ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں، یعنی جیسے پرچھائی آ جاتی ہے، سایہ آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو ان پر دیا جاتا ہے، مگر یہ عذاب اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں تاکہ جو پرستش کرتے ہیں، جو پوجتے ہیں، جو ان کی پوجا کرتے ہیں چاند کی یا سورج کی، وہ اس سے عبرت لیں اور سبق پکڑیں۔ وہ یہ سوچیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، یا نعوذ باللہ ان کو خدا مانتے ہیں یا بڑی طاقت والا سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب میں اور اللہ کی گرفت میں آ جانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے عذاب میں یا اللہ کے گرفت میں آ جانے والے ہوں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے اور ان کو بڑا مانا جائے اور ان کی عبادت کی جائے،
یا یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا طاقتور سمجھا جائے کہ وہ بہت ہی طاقتور ہے اور طاقتور کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا لیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جب تم یہ واقعہ دیکھو اور تمہارے زمانے میں اور امت کے لیے بھی آپ نے یہ پیغام دیا، صحابہ کرام کے آڑ میں صحابہ کو آپ نے خطاب کیا کہ جب یہ واقعہ رونما ہو تو تم اللہ کو یاد کرو۔ اول یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوقات ہیں ویسے ہی یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ دنیا میں جو بھی ما سوی اللہ ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ کبھی خالق یا خالق کے ہمسر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو تم جب یہ واقعہ دیکھو، تمہارے زمانے میں گہن ہو، چاند ہو یا سورج گہن ہو، تو تم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں لگو، اور اللہ کی یاد میں لگنے کا سب سے بہتر طریقہ، جس طریقے سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے تم نماز ادا کرو۔ کسوف کی نماز اگر ہے، یعنی سورج گہن کی اگر نماز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی، اگرچہ علماء امت نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس نماز کی کیفیت کیا ہو۔ بہرکیف نماز کی ترغیب ہے۔ اور خسوف کی نماز چونکہ چاند گہن رات ہی کو واقع ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہ کر، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب دی، اور یہ بتایا کہ اس میں تم نماز پڑھو اور تمہارے ذہن میں، تمہارے دلوں میں یہ چیز سمانی چاہیے، سما جانی چاہیے۔ ہر وقت یہ سوچو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی گرفت میں اور عذاب میں آ جاتی ہے، تو ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ بس اتنی ہی چیز شریعت میں ہے۔ اس کے علاوہ کہ چاند گہن کے وقت میں کوئی چیز نہ کھائی جائے، نہ پی جائے، یا اتنے وقت سے لے کر کے اتنے وقت تک نہ کھائی جائے، نہ پی جائے، اور فلاں محدود چیز یا معین چیز نہ کھائی جائے، یا اگر کوئی حاملہ ہے تو وہ طرح طرح کی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے کہ تم کو جو ہے سینا نہیں چاہیے یا فلاں چیز کھانا نہیں چاہیے، یہ سب بے توک ہے۔ اور یہی ہے شرک خفی۔ جب آدمی کے ایمان میں کوئی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو کسی بھی طرف سے شیطان آ کر کے اس کو اکساتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اس کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں کہ سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، اس وقت میں وہ نہیں کھاتے تھے یا نہیں پیتے تھے، یا یہ کام کیا کرتے تھے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل وہ پیش کرتا ہے، اور لوگ اسی کو آج مانتے جا رہے ہیں۔ یہ حالانکہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شریعت میں صرف اللہ کو یاد کرنے کا ہے، آدمی جو چاہے جو کھائے جو پیے۔ البتہ سائنسی لحاظ سے اگر یہ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز کھانے سے، چونکہ اس میں سورج کی ٹکیا، اس کی روشنی، یا چاند کی ٹکیا یا اس کی روشنی، اس کے سلسلے میں یہ چیز مضر ہے، تب بھی وہاں عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو خواص ہیں وہ اس کا خیال کر سکتے ہیں، مگر وہ عوام کو نہیں بتائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام کا ایمان اور ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، یوم الشک میں عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھیں، لیکن خواص کے لیے جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواص اپنے دل کو، اپنے ایمان کو یا اپنے قلب کو مضبوط بنا لیتے ہیں، اور ان کو یہ چیز ہے، حاصل ہے کہ وہ ڈاواڈول نہ کریں گے، وہ نفلی روزہ رکھیں گے، ذرا سا بھی توجہ رمضان کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اس میں پختگی چاہیے، اور یہ پختگی عام طور پر عوام کو حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی سائنس کا خیال کر کے فلاں چیز نہیں کھاتا ہے تو اس کو بالکل پختگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ میرا رکنا دین اور شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے، اسباب کو اپنانے کے لحاظ سے ہے کہ میں اس سے رک رہا ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے، میں اس لیے نہیں رک رہا ہوں کہ اس کو کھا لینے سے، جیسے
مشہور ہے کہ فلاں چیز کھا لینے سے فلاں بیماری آ جائے گی، تو میرا یہ ایمان نہیں ہے، مگر پھر بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ تو یہ چیز صرف خواص کے اندر ہو سکتی ہے، عوام میں یہ چیز نہیں۔ عوام جہاں بھی اس کو اپنائیں گے ان کا فوراً رجحان جو ہے چلا جائے گا کہ اسی کی وجہ سے یا میرے کھانے کی وجہ سے یا میرے فلاں عمل کی وجہ سے یہ چیز اگر خدا نخواستہ وہ مبتلا ہو گیا تو فوراً وہ جو ہے اس کو اس طرف موڑ کے لے آئے گا کہ اگر میں اس سے رک جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ اسی لیے شریعت میں صرف اتنا ہی ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں لے کر کے عوام کو اور خصوصاً ان کی پوجا کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گرفت میں سب کو لے سکتے ہیں، ما سوی اللہ سب میرے مخلوق ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، خالق ہم ہیں۔ باقی ساری چیزیں انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، انسان کا اپنا ڈھونگ ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔